سوال یہ ہے کہ جیسے آپ کا ٹاپک بھی ہے کہ آگے ہم نے کہاں جانا ہے، تو ساری چیزوں کا سلوشن سمجھ بھی یہ آتا ہے کہ اگر لوگوں کے پاس آہستہ آہستہ پاور آ جائے، ڈیلیگیشن ہو جائے، پہلے ڈیموکریسی آئے، پھر لوکل باڈی پہ تھوڑی تھوڑی پاور ملے، تو 10-15 سال اگر پاکستان میں کنٹینیوٹی ہو تو یہ پرابلمس خود ہی آٹومیٹک ایک سلوشن کی طرف چل پڑتی ہیں. تو اس کا پاتھ وے کیا ہو سکتا ہے؟ کیا یہ گلوبلی کوئی ایک ویو چلتی ہے، وہ دوسرے ملکوں میں بھی آ جاتی ہے، یا ہمارے ملک میں کوئی 3-4 ایسے لیڈر ایک ٹائم پہ اگر آئیں گے جن کے اندر اتنی سینس ہوگی کہ ہم نے جو ہے آپس میں نہیں لڑنا، کوئی رولز آف دا گیم ڈیسائیڈ کرنے ہیں اور ایٹ لیسٹ 15-20 سال جو ہے یہ چلانا ہے، اور اس سے جو ہے پاکستان خود ہی ایک بہتر راہ پہ چل پڑے گا. تو تھوڑی سی پاکستان کی ہسٹری سے بھی تھوڑا بتائیں، شاید شروع کے جو 5-8 سال تھے کیا ہم اس پاتھ وے پہ چل رہے تھے؟ اس کے بعد تو چیزیں بالکل ہی چینج ہو گئی تھیں. اور تھوڑی سی گلوبل ایگزامپل جہاں پہ یہ ٹرانزیشن آیا ہو فرام اسٹرانگ ملٹری ٹو ڈیموکریسی، کہ یہ پاتھ وے کس طرح سے بن سکتا ہے؟ دیکھیں بہت ہی براڈ اسپیکٹرم ہے کوشچن کا کہ کس طرح آگے جا سکتے ہیں، لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اگر تو آپ جس سوشل کانٹریکٹ کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں نا، آپ کو یہ لگتا ہے کہ اس سے کوئی بہت ہی بڑی چیز ہو جائے گی، وہ ہو نہیں سکتی، بیکاز اٹ از ناٹ ڈیزائنڈ فار دیٹ. فی الحال پاکستان جو ایناتول لیون کہتا ہے اس کائنڈ آف اے نیگوشیٹڈ اسٹیٹ، جس میں بہت سے انٹرسٹ گروپ ایگزسٹ کرتے ہیں اور ہر کوئی ٹیبل پہ بیٹھ کے طے کر لیتا ہے کہ جو ریاست کا پرس ہے اس میں سے میں نے کتنے نکالنے ہیں. یہ چاہے آپ ایتھنیسٹی کے لیول پہ دیکھ لیں یا ریلیجس لیول پہ دیکھ لیں، کسی طرح بھی دیکھ لیں. اب ہمیں معلوم ہے کہ جن آرگنائزیشنس کی وجہ سے ہم اتنے دنیا میں ڈیفیم ہوتے ہیں، پاکستان میں وہ کمپلیٹلی ڈسٹرائے کیوں نہیں کی جاتی؟ بیکاز ہم جیسوں کو بھی تو اوقات میں رکھنا ہے نا، ادروائز ہم سر پہ چڑھ جائیں گے، اور اگر ان کو ریاست سے بڑا کر دیا تو وہ ریاست پہ اوورٹیک کر لیں گے. اسی لیے کیپ آل دا پلیئرز الائیو سو دیٹ دا گیم گوز آن. The common Pakistani has to understand this, that the state of Pakistan needs the standardization of all ideas. They don't want to exterminate Imran Khan at all if you think they do. They don't want to. Otherwise they would have done it tomorrow. اس کی وجہ یہ ہے آپ کو انٹرنیشنل ڈیموکریسی انڈیکس اتھارٹیرین اسٹیٹ لکھ رہا ہے، ہائبرڈ بھی نہیں لکھ رہا. وٹ کین وی ڈو؟ ملک کا سب سے پاپولر آدمی اکارڈنگ ٹو پیپل جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں، وہ جیل میں بیٹھا 2 سال ہو گئے، کسی کو فرق بھی نہیں پڑا، اس سے کچھ بھی نہیں ہوا. دیٹ مینس کہ اگر وہ بھی سروائیو کر رہے ہیں، میاں صاحب کو بھی تھوڑا سا باہر کر دیا ہے، شہباز صاحب کو وزیر اعظم بنا دیا ہے، اور کبھی یہ ان کا ٹی وی پہ آنا، یہ الحمرہ میں آسما جہانگیر کانفرنس ہوئی تھی آج سے 5 سال پہلے، اور ہم دیکھنے کے لیے گئے تھے، تو پروجیکٹر کی تاریں کاٹ دی تھیں انٹیلیجنس کے لوگوں نے اندر آ کے کہ میاں صاحب کی شکل نظر نہیں آئے گی یہاں پہ. آج ہی از دا کنگ آف دا کنٹری، ٹھیک ہے. اور آج وہ خان صاحب جو کہ بیٹھ کے صادق اور امین کے سرٹیفکیٹ لیا کرتے تھے ثاقب نثار سے، اور وہ سارے ہسپتالوں پہ چھاپے مارتے تھے، اور ڈیم فنڈ آپ سب سے اکٹھا کر کے کہتے تھے یہ تو کیمپین ایڈورٹائزمنٹ کے لیے تھا، اور تو بننا تو اس سے کچھ بھی نہیں تھا. اب وہ سارے ولن بن گئے ہیں. سو دے نیڈ ٹو سواپ دیز ولنز اینڈ ہیروز ایوری ناؤ اینڈ دین، بیکاز دا گیم مسٹ گو آن. So for the game to finish, one of them have to entirely dominate or destroy everything. پاکستان ایکسٹرنلائز اسٹیٹ ہے، باہر سے بنی ہوئی ہے، اور یہ ہمیشہ سے باہر سے آنے والی ایڈ پہ ہی سروائیو کرے گی. جب وہ ایڈ ختم ہو جائے گی پھر یہاں پہ ریفارم آ جائے گی، ادروائز نہیں آ سکتی.